بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں ہوں غزل اشرف اوان۔ توشہ خانہ کیس عمران خان کے حوالے سے، خیر اب تو توشہ خانہ کیس میں جو نیو ریویلیشنز آئی ہیں، نیو چیمپئنز آئے ہیں، ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اس میں سب ہی جائیں گے، اس حمام میں اب سب ایک ہی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ خیر عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تھے اور پھر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے تھے، پھر اس کے بعد زمان پار کی 2 دن سے جو صورتحال رہی وہ آپ نے دیکھی۔ بالکل ایک ماحول سا تھا، ایک تصادم کسی کیفیت تھی، ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس، پھر ایک دوسرے کے اوپر تشدد، لاٹھی چارج، اور پھر جس طرح کارکنان زخمی ہوئے، جس طرح اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، یہ ساری صورتحال تھی۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ اس آپریشن کو آج صبح تک روک دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو انڈر ٹیکنگ عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں دے دی جائے، اور ان کے جو وارنٹ تھے، اریسٹ وارنٹ، وہ بھی برقرار رکھے گئے تھے۔ آج کی اگر میں آپ کو بتاؤں، آج جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں یہ سماعت ہوئی تو آج کے کچھ اہم نکات یہ ہیں کہ آئی جی نے ایک بڑا بیان دیا، انہوں نے عدالت کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئی جی کو کہہ دیں گے اگر عمران خان صاحب سرنڈر کر دیں تو۔ دوسرا، عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ انہوں نے 2 آپشنز دیے۔ پہلا آپشن، آپ انڈر ٹیکنگ کی درخواست منظور کر کے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ ضمانت لے کر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ خیر بعد میں یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور پھر کچھ دیر قبل یہ فیصلہ آیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے، وہ منسوخ نہیں ہوئے اور 18 مارچ کو پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب رول آف لا، قانون کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے، جس کی ماضی میں عمران خان صاحب خود بھی بات کرتے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ قانون اور انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو پھر عمران خان صاحب کو پیشی دے دینی چاہیے۔ جو ماحول تھا، جس طرح لوگ، پولیس، تشدد ہوا، زخمی ہوئے، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور جو سیاست دان ہوتے ہیں، سیاست دان ہمیشہ قانونی جنگ جو ہے وہ لڑتے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ اب کچھ ایسا ہی سوال اپنے آج پینلسٹ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ بنیادی سوال بھی کچھ اس طرح ہوگا کہ جس طرح عمران خان صاحب قانون کی باتیں کرتے ہیں تو پھر گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی تو صابر شاہ صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے۔ اسد محمود صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ نصرت مرزا صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں بطول راجپوت صاحبہ، آپ بھی سینئر اینالسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ نصرت مرزا صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی، یہی پوچھنا چاہوں گی، کل بھی اس حوالے سے آپ سے میں نے بات کی تھی، آج کچھ نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا، میں پیش ہونا چاہتا ہوں، قانون کی حکمرانی کرتا ہوں، تو پھر پیش ہو جائیں، کیوں نہیں ہو رہے پیش؟ دیکھیے، اب یہ تو جو معاملات ہیں پہلے وہ دوسرے ہوتے تھے۔ کل بھی جب میں نے گفتگو کی تھی تو میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جی کہ پہلے زمانے میں بھی جتنا ظلم و ستم ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آپ کا ذکر ہم کر رہے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میاں طفیل جماعت اسلامی کے جو امیر تھے ان کے ساتھ میں سکر جیل میں جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ایک بڑی دردناک داستان ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر جو واقعات ہوئے ہیں، اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر توشہ خانہ کیس کے اندر میں کہ معاملہ اتنا سنگین ہے تو پھر جو میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا یافتہ ہیں وہ ان کو کیوں ایک اسٹیمپ پیپر جانے دیا گیا، اور وہ بھی ایک جو آج کے وزیر اعظم ان کے کہنے پر۔ تو پاکستان کے اندر جو عمرہ کے لیے یہ جو خاص طبقہ ہے ان کے لیے الگ سے قانون ہے، اور عام آدمی کے لیے الگ سے قانون ہے۔ اور اس حوالے سے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف جو یہ کیس بنایا گیا ہے یہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ اس میں اس حمام میں سب ہم ننگے ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ دوسرے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اب ایک بحث یہ چل پڑی ہے کہ جو سلسلہ یہ ہے کہ جتنا پاکستان میں بٹوارا ہوا ہے، پاکستان میں جو تقسیم ہوئی ہے تمام اداروں میں، تمام پولیٹیشین میں، تمام عوام میں، وہ اس میں ایک یہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو واقعات جو کل وہاں پر ہوئے ہیں، پرسوں ہوئے ہیں، جو وہ نہیں ہونے چاہیے تھے پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ پاکستان اس کا متضمن نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہنگامہ خیزی ہوئی ہے
اب اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے ساتھ میں تشدد کیا جائے گا، مجھ پر مجبور کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے کل مثال دی تھی خان عبدالقیوم خان کی کہ وہ صورتحال یہ سنگین ہے. تو وہ اس لحاظ سے وہ پھر اس میں ایسے بھی جو آپ نے جیسے کہا، آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو یاسمین صاحبہ نے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے فون کر کے عارف علوی صاحب کو کہا کہ بھئی میں پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں تو یہ رکوائیں. تو صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول بم یہاں عام ہوتا تھا، کراچی میں تو جس وقت یہ ہنگامے ہوتے تھے تو پیٹرول بم تو کیا، انہوں نے بھی کہا سر، انہوں نے بھی کہا کہ گیون کر دینا چاہیے اب عمران خان صاحب کو، حالات خراب ہو جائیں گے. ہاں نہیں تو میں اب اگر وہ عمران خان صاحب کو یہ بات اپنے آپ کو، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ وہ ان کی قربانی ہوتی ہے یا ان کو وہ قربانی دینی چاہیے کہ صاحب وہ جب مجھے گرفتار کر رہے ہیں تو آپ ان دوسروں کو گرفتار کریں. اور کیونکہ عدلیہ کو بھی انہوں نے ناراض کیا ہے، بیوروکریسی کو بھی ناراض کیا ہے، اور جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی ناراض کیا ہے، اور پیچھے بیک اپ میں ان کے پاس جو تنظیم سازی ہوتی ہے یا جو پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے جو ایک پولیٹیشین استعمال کرتا آتے ہیں ماضی میں، وہ ان کے پاس نہ تنظیم ہے نہ ان کے پاس، اگر کوئی ان کے پاس ہے تو ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے، یہ درست ہے، لیکن وہ سارا وائٹ کالر کے لوگوں پر ہے جو قربانیاں نہیں دے سکتا ہے. جو یہ آپ نے جو دیکھا کہ اس میں پولیس نے جو بھی بیان دیا، اس نے کہا صاحب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہو، آئی جی صاحب نے، اور وہ درست کیا انہوں نے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے پولیس کا کہ وہ اب کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات کو سنبھال لے. تو انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے. ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے، ضرور ہے کہ وہ گولیاں بھی چلی ہیں، ربر کی گولیاں بھی چلی ہیں، بہت سی چیزیں گڑبڑ بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال ٹھیک ہے. بطول آپ کہیے گا، جیسے میں نے سر سے بھی پوچھا، آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا آپ کو نظر آتا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ جس طرح 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں تصادم رہا، لاہور میں تشدد کیا گیا، بڑے ہم نے دیکھا کہ آئی جی کے اوپر بھی تشدد ہوا. عمران خان صاحب کو دے دینی چاہیے اپنی گرفتاری رضاکارانہ طور پر؟ جی بالکل دے دینی چاہیے. اور اس پوری ریجن کی اگر تاریخ دیکھیں اور خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جو اتنا ریلیکٹنٹ ہو گرفتاری کو دینے میں جتنے عمران خان نظر آتے ہیں. ایک اور پروگرام میں بھی میں نے مثال کوٹ کی تھی، ماجد نظامی صاحب نے بھی مثال کوٹ کی تھی کہ ایوب خان کے دور میں نواب اکبر بگٹی کو ایک ایس ایچ او اور 2 سپاہیوں کے ساتھ سرکاری جیپ میں گرفتار کرنے آئے تھے، انہوں نے گرفتاری دے دی. حالانکہ نواب اکبر بگٹی کا جو امپریشن تھا وہ کتنے غصے والے تھے، ان کا کیا انفلوئنس تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ عمران خان کے مقابلے میں بالکل مختلف تھا. لیکن جہاں پہ آئین کی عزت کی بات آتی ہے اور اداروں کی تکریم کی بات آتی ہے تو نواب اکبر بگٹی کا رویہ ہمارے سامنے. پھر خاقان عباسی صاحب کو جب گرفتار کرنے آئے تھے تو انہوں نے جیسے ہی پیپرز دیکھے وہ ساتھ چل پڑے. آصف علی زرداری کو جب گرفتار کرنے آئے تو وہ اپنے بچوں سے ملے اور چل پڑے. نواز شریف اور مریم نواز جب ایئرپورٹ پہنچے ان کو گرفتار کر دیا، انہوں نے تو کوئی مزاحمت نہیں کی. پورے پاکستان کو پتہ تھا کہ نواز شریف آ رہے ہیں، لینڈ کر رہے ہیں، مریم نواز بھی آ رہے ہیں، ان کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے تو نہیں کسی کو مشتعل ہونے کو کہا، انہوں نے تو نہیں پیٹرول بم گرائے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کر رہے ہیں اٹ از کوائٹ ایب نارمل پولیٹیکلی. وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے کہ اگر وہ جیل میں جائیں گے تو ان کا سیاسی قد بڑھے گا ہی. اب تک آپ عمران خان کے بیانات سنیں اور یہ تاریخ بھی رہی ہے کہ جب عمران خان کو ماضی میں ایک آدھ دن جیل میں رہنا بھی پڑا تھا تو انہوں نے خود اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ مجھے تو دن تو میرا گزر جاتا تھا، لوگ آ جاتے تھے بات کر لیتے تھے، لیکن رات کو تو میں چوک ہو رہا ہوتا تھا جیل میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان میں یہ اسٹیمنا نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہ سکیں. آلدو وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں جیل میں جانے کو تیار ہوں اور یہ آئیں گے مجھے پکڑ لیں گے، لیکن عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کے بیانات ہیں، وہ یہی لگتا ہے کہ وہ جیل میں جانا نہیں چاہتے. لیکن جو انہوں نے ایک نیا نیریٹو اختیار کیا ہے کہ یہ میری گرفتاری نہیں چاہتے، یہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ میں عدالت میں پیش ہوں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے جیل کا خوف اپنے سر کے اوپر اتنا سوار کر لیا کہ ان کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں. لیکن یہ ایک بات بالکل عمران خان کے حق میں جاتی ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. جتنی سیکیورٹی عمران خان کو چاہیے ان کو دینی چاہیے جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتے. آن دی ادر ہینڈ جہاں تک جیل میں جانے کی بات ہے، اور یہ بھی بڑی ایک اچنبے کی بات ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں آپ کے منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس گرفتاری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
اگر تعلق نہیں ہے تو آپ پھر بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں، مریم اورنگزیب اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں، خواجہ آصف اس بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں، رانا ثناءاللہ اس حوالے سے بات کرنا چھوڑ دیں. کہتے ہیں کہ پہلے ترازو، پھر اس کے بعد پیشیاں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. مریم نواز صاحبہ بھی یہ باتیں کرتی ہیں. بالکل اسد محمود صاحب سے بھی اس پر پوائنٹ لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی گرفتاری کے اوپر، اور عمران خان پیش کیوں نہیں ہو جاتے جس طرح کے حالات اب بن گئے ہیں. اسد محمود صاحب آپ کہیے گا، پہلے بھی آپ اس سے متعلق مجھے بتا رہے تھے، جیسے کہ اب بطول نے بھی کہا ہے کہ یہ اپنے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گیون کر دینا چاہیے کیونکہ حالات پی ٹی آئی کے لیے بھی خراب ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کیوں پیش نہیں ہو رہے، کیوں گرفتاری نہیں دے رہے، کیا رکاوٹ ہے، کون گائیڈ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ غزل، اس کو ہم دو اینگل سے ڈسکس کر سکتے ہیں ابھی اگر دیکھا جائے تو. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ملک کے اندر رول آف لا ایگزسٹ کرتا ہے، تمام لوگوں کو اگر بنیادی حقوق میسر ہیں، تو سرٹنلی جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، اگر ایک عدالت ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کیا گیا وہ عدالت کے اندر حاضر ہونا چاہیے. بٹ جنرلی آپ اٹھتے کہ اگر اس وقت عمران خان کے اوپر 80 سے زائد مقدمے دائر ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب اگر دیکھا جائے تو اٹس ویری انپریسیڈنٹڈ کہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور آپ نے 80 سے زائد مقدمے کسی کے اوپر اگر ڈال دیے گئے ہوں. اچھا، پھر دین ان کے اوپر ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، ہی سروائیو. تو ایک تو ان کی انسیکیورٹی کا جو لیول ہے دیٹ از ویری ہائی، اور اسی کے ساتھ بالکل ٹھیک میرا خیال ہے آپ نے بات کی تھی کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور اسپیشلی نون لیگ کے جو وزراء ہیں مختلف لیول کے اوپر، جس طریقے سے وہ چیلنجز کرتے ہیں، سیٹلنگ ٹون کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، دیٹ از ون آف دا ریزن کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بڑے تحفظات ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ آج سچویشن یہاں پر پہنچ گئی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ انوالو ہے، آپ کی پولیس انوالو ہے، آپ کے کورٹس انوالو ہیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو کہ ایک وہ انوالو ہے جو اپوزیشن کے اندر ہے، پی ڈی ایم انوالو ہے. میں ریئلی اٹس ویری اپ سیٹنگ کہ ہم اپنے ملک کو یہ سارے کے سارے لوگ مل کے، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ آف دی پالیٹیشینز، ہم اپنے ملک کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کر چلے گئے ہیں. ہم اب دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمارے پڑوس کے ممالک ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. اینڈ ایکچولی واٹ از ہیپننگ ان پاکستان از ناٹ اے چیس گیم، اٹ از بیسیکلی دی پاور گیم. اور اس پاور گیم کے اندر ہم سارے جو 22-23 کروڑ لوگ آتے ہیں ان کا تو کسی طرح کا کوئی عمل دخل ہے ہی کوئی نہیں. نو وٹ ایور از ہیپننگ ایکچولی ان دی کنٹری، اس کے اندر میرے آپ کی تو کوئی شے نہیں ہے. بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ آئی وڈ سے کہ نو ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. یا عمران خان کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں ارسپیکٹو ان کی پارٹی کے لوگوں کو سائڈ پہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی یہ ڈیسیجن لے لینا چاہیے کہ وہ ان کو بالکل یہ گیون کر دیں. اور جو سیکیورٹی کی بات وہ کر رہے ہیں سر، جو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ وہ خدشات ہیں، وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں آپ نے جیسے خود بھی کہا، تو یہ کیا پنجاب حکومت کے زمرے میں نہیں آتا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کریں، ان کو سیکیورٹی دی جائے؟ اور یہ پھر سب کچھ نہ ہوتا اگر سیکیورٹی دے دی جاتی. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہتر تھا کہ یہ سیکیورٹی دے دی جاتی. اور ایون اگر انٹرم گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے تو آپ کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی انٹرم گورنمنٹ ہے. یو فیل کہ نہیں یہ تو ایکچوئل نون لیگ کی ہی ٹیم ہے وچ از دیئر ان دی پاور. جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کا لیول جو ہے وہ اور ہائی ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ایکچولی دی پرابلمٹک ایشو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے انٹرم گورنمنٹ پنجاب کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کو ایک آپ کہیں کہ عدالتی عمل ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جانا ہے. اب ہم اس ڈیٹیل کے اندر تو نہیں جائیں گے نا کہ توشہ خانہ کا ریفرنس، اب جو ساری ڈیٹیلز آئی ہیں تو آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے تو کچھ کیا ہی نہیں. جب آپ دوسرے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کو لوگوں کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ملکی خزانے پہ یا توشہ خانے کے اوپر ہاتھ صاف کیے ہیں. بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ آئی وڈ سے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے انٹیریئر منسٹر کی کہ جنہوں نے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. تھریٹنگ ٹون کے اندر بات کریں گے تو غزل اٹ از ڈیفیکلٹ کہ ان ساری چیزوں کو وہ مینج کیا جا سکے. بٹ اگین آئی وڈ سے تحریک انصاف کی ہم بات کرتے ہیں، عمران خان کی، ان کے بیانات کی، ان کا جو نیریٹو ہے وہ یہی کہتا ہے
کہ جی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. تو اگر اس سچویشن کے اندر تو میں نظر نہیں آتا. اور ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کروں, اور جو بڑا ڈسٹربنگ ہے, ایک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو فگر ہیڈ ہوتا ہے, جو مین لیڈر ہوتا ہے, اس نے اپنے ورکرز کو سنبھال کے لے کے چلنا ہوتا ہے. ان کو ایکسپوز نہیں کرنا ہوتا کہ ٹیئر گیس کی کرتے ہیں, یا آف دیٹ میٹر جس طریقے سے بیٹن چارجز کی یا واٹر کینن کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو یہ سوچنے کا یہ بات ہے. اور دیکھیے ایسا بھی تو نہیں ہے نا, ہم کوئی 19ویں صدی 18ویں صدی یا 17ویں صدی کے اندر تو نہیں آ رہے نا کہ یہ ایک حکومت ہے وہ کسی شخص کو گرفتار کرتی ہے تو پتہ نہیں جی کیا ہو جائے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی دے دینی چاہیے اور ان کو بھی پیش ہو جانا چاہیے. بطول, جیسے کہ سر نے بھی کہا ہے, اب عمران خان کے اوپر یہ جو زمان پارک میں ساری سچویشن رہی ہے, ان کے اوپر دہشت گردی سمیت 20 دفعات شامل کی گئی ہیں. کیا سمجھتی ہے اس طرح کی دفعات کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کے پیچھے جو دفعات لگائی جا رہی ہیں, پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. دیکھیں اس طرح کی مقدمے پہلے بھی بنتے رہے ہیں, ایسے ہی ایف آئی آرز پہلے بھی کٹتی رہی ہیں. جس وقت عمران خان کے اوپر 76 مقدمے سے تھے تو اس میں بھی صرف 3 سے 4 ایسے تھے جن میں سبسٹنس تھا, جس میں توشہ خانہ کا کیس شامل تھا, ٹیرن وائٹ کا کیس شامل تھا, اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا کیس شامل تھا اور ایک اور کیس شامل تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں کچھ سبسٹنس ہوتا ہے یا سیاسی طور پہ اس کا کچھ اثر ہوگا, لیکن عوامی سطح پہ اس کا دباؤ ضرور آتا ہے کہ اتنی ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں اور گرفتاری ہو سکتی ہے. لیکن آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ جرنلسٹ کے اوپر, پولیٹیشنز کے اوپر کتنی ایف آئی آرز کٹتی رہی ہیں, کتنے مقدمے بنتے رہے ہیں, لیکن کبھی بیل لے لی جاتی ہے, کبھی حفاظتی ضمانت لے لی جاتی ہے, کبھی وہ مقدمہ ہی یا ایف آئی آر ہی خارج کر دی جاتی ہے. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سبسٹنس کس میں ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جتنا عمران خان کو ڈیمیج کرنا چاہ رہی تھی, عمران خان نہیں ہو پا رہے, بلکہ عمران خان اور صرف مقبول نہیں, چونکہ وہ یہ کلٹ ایک بڑا نیگیٹو ورڈ ہے. ہم نے دیکھا عالمی میڈیا, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس پر بھی بڑی کوریج دی گئی ہے عمران خان صاحب کو. لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ کہ جتنی بھی کوریج دی گئی ہے, عمران خان اپنا پوائنٹ کنونسنگلی آگے رکھ نہیں پائے ہیں. عمران خان کو اب تک جتنا بھی فائدہ ہوا ہے حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے. عمران خان نے خود کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا بیانیہ یا کوئی نیریٹو یا کوئی ایسی پالیسی نہیں اپنائی کہ کہہ سکیں کہ عمران خان نے بڑا انٹیلیجنٹلی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو موو کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ سب کچھ اگر جاتی عمرہ کے باہر ہو رہا ہوتا, بلاول ہاؤس کے باہر ہو رہا ہوتا, تو پھر سچویشن الگ ہوتی. عمران خان صاحب اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں, حکومت کو بیک فٹ لانے پر بھی کامیاب ہوئے ہیں, بیانیے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, ریلیف لینے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. جی بالکل, یہ تو بہت واضح طور پہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ بہت نروس ہے کہ اس چیز کو لے کے کہ انہیں عمران خان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ عمران خان اتنے مؤثر کبھی نہیں تھے جتنا مؤثر اس موجودہ حکومت نے ان کو اتنا ناگزیر, اتنا انڈسپینسیبل اور ان کی سیاسی پوزیشن کو بہتر بنا دیا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. آج بھی سب کی رائے یہی ہے کہ اگر عدم اعتماد نہ آتا, تو اگر آپ نے سیاسی طور پہ کسی کو مارنا تھا یا سیاسی طور پہ کسی کو ڈیمیج کرنا تھا تو عمران خان اپنی پرفارمنس سے ڈیمیج ہو جاتے. لیکن عمران خان کی گورنمنٹ ہٹانے کے بعد جو پی ڈی ایم نے کیا ہے تو اس کا پورا فائدہ عمران خان کو جائے گا. لیکن جب تک گورنمنٹ الیکشن کی طرف نہیں بڑھتی یہ کیوس ایسے ہی چلتا رہے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی حکومت کی طرف سے آئے وہ بڑا ڈیسائسولی آئے. یہ کہنا بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, عمران خان کی گرفتاری سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا عمران خان کی گرفتاری سے تعلق نہیں ہے تو عدالت نے خود تو عدالت سے باہر نکل کے عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا نا. عدالت کے احکامات کو امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ جس پولیس نے کروانی ہے, جس رینجرز نے کروانی ہے, وہ تو آپ کی انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے, وہ تو آپ کا انٹیریئر منسٹر اس پر بیٹھا ہوا ہے. پھر عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر پا رہی, لگتا تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل لگتا تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نصرت مرزا صاحب, بطول نے الیکشنز کے حوالے سے ایک پوائنٹ اٹھایا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بڑے الیکشنز کے حوالے سے جو اجلاس ہوئے تھے, اداروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں اب فنڈز دینے سے, سیکیورٹی دینے سے. کیا اب آگے جا کے مزید کیوس ہونے والا ہے؟ اس حوالے سے بھی جو زمان پارک میں بھی صورتحال رہی ہے, کیا ڈیفلیکشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی انتخابات ہوں گے آگے اب یا نہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات نئی پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے اور جس قدر آدمی پس رہا ہے اور جس کیفیت سے گزر رہا ہے, دردناک انداز میں آپ منظرنامہ بن رہا ہے, جو کہ لوگوں کو جن حالات سے گزر رہے ہیں اس سے ان کی صورتحال اتنی سنگین ہو رہی ہے کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے.
اب اس کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے؟ تو اس ڈائیورشن کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایک تو عمران خان کے اوپر جو بھی یہ جو توشہ خانے کا جو کیس ہے میرے خیال میں اتنا سنگین نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر سب پہ لاگو ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، میں بہت سارے جگہ پر جب یہ ڈسکشن ہوتا ہے تو اس پر یہ بحث آتی ہے تو کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہیں تو بہرحال جب یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیانیہ نہیں دے پا رہے ہیں تو بیانیہ تو ان کا بک رہا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے ہٹایا انہوں نے، باہر کے ملکوں نے ہٹایا، مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہیں اور میرے پر اور لیکن اب میرا جو آپ کے پوائنٹ ہے اس پر، جو آپ کے سوال کے جواب میں ڈائریکٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس قسم کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، وہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انتقام بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کا بیانیوں کو فیل کیا جائے، اور اس میں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کیونکہ اب جتنے بھی اب حکمران، جتنے بھی آپ خواجہ آصف ہوں یا دوسرے جو لوگ ہوں، یہ کبھی نہ کسی اسٹیج پر ہمارے دوست رہے ہیں، ہمارے ساتھی رہے ہیں جی، تو وہ ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنا جو بیانیہ ان کا جو کوئی اگر مرتب کرے، اگر فرض کریے یہ بھی مان لیا جائے کہ عمران خان کا بیانیہ نہیں بن سکا ہے تو پھر ان کے پاس بھی کچھ نہیں بن سکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جی، وہ اس کا اگر عمران خان اس کو مزید اگر ٹرن دے دے کسی وقت میں، تو وہ یہ جو نہیں ٹرن دے رہا ہے وہ جانتا ہے یہ بات کو، میں سمجھتا ہوں، جو میں نے ان کے لوگوں سے بات کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے پھر خون ریزی ہو جائے گی اور پھر یہ ساری کی ساری جمہوریت کی جو بالکل وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنے کارکنوں کو باہر نکالنا ہے، بات کرنی ہے اور کس طرح ان کو چارج رکھنا ہے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اسد محمود صاحب سے بھی اس پر پوائنٹ لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے۔ اسد محمود صاحب، میں چاہتی ہوں اس پر آپ کا بھی پوائنٹ لے لوں۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو سمجھ آتی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں پہلے مردم شماری پھر حلقہ بندیاں۔ وزارت خزانہ پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، فنڈز نہیں ہیں۔ اب یہی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ ہماری جو ماضی کی بڑی بڑی تجربہ کار اور جماعتیں تھیں جن کی ایک سٹرگل تھی، وہ اب خوف زدہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس خوف زدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی مقبولیت، مہنگائی یا پھر کچھ اور؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی پچھلے 11 مہینے سے جو سچویشن آپ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک تو یہ کنفرم ہے کہ جی پی ڈی ایم کسی طرح کی تیاری کے بغیر حکومت سنبھالی انہوں نے۔ ان کے پاس کسی طرح کا کوئی پلان نہیں تھا، کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کوئی پری پلاننگ نہیں تھی کہ ہم آئیں گے کہ نہیں اور ہم آگے چلیں گے، عوام کو لے کے چلیں گے، عوام کو ہم ریلیف دیں گے۔ اس طرح کا کسی طرح کا کوئی ان کا مسئلہ نظر نہیں تھا۔ دے ہیڈ اونلی ون تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ انہوں نے اپنے مقدمے جو ہیں وہ کلیئر کرنا ہے، اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ جو انہوں نے جس طرح کی کرپشن کی تھی تو پورے پاکستان کو پتہ کیا اس کو ہم بار بار ریپیٹ کریں۔ تو جب آپ کو یہ مسئلہ نظر ہوتا ہے، اچھا پھر اس کے بعد بالکل بطول صبا کی باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ انہوں نے حکومت نے یعنی پی ڈی ایم نے جو غلطیاں کی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے بھی بڑا ایک لحاظ سے عمران خان کو ایک وہ رائز مل گیا لوگوں کے اندر۔ ان کا جو نیریٹو تھا وہ لوگوں کے اندر وہ چلا گیا، اسپیشلی ینگسٹرز کے اندر۔ انفارچونیٹلی پی ڈی ایم، بالکل آپ نے جو بات کی کہ جی بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں، جب اتنا تجربہ تھا تو ان کو بڑا لوگوں کے ان کو مائنڈ سیٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے لوگوں کو کیسے ساتھ رکھنا ہے، کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اینڈ تھرڈلی یہ بڑے ٹال کلیمز کے ساتھ آئے تھے، ہم پیٹرول سستا کریں گے، بجلی سستی کریں گے، گیس سستی کریں گے، ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے، آٹے چینی کی پرائس نیچے لے کر آئیں گے۔ تو ایک تو وہ نیچے کیا لے کر آنا، انہوں نے پورے ملک کے اندر اٹ از ناٹ اونلی کہ غریبوں کی آپ بات کرتے ہیں، ایون درمیانے اور متوسط طبقہ بھی جو ہے نا اس کی بھی انہوں نے چیخیں نکال دی۔ لوگوں کے گھروں کے بجٹ امبیلنس ہو گئے ہیں، لوگوں نے کاروبار ایکچولی بند کر دیے۔ اچھا یہ ایکیومولیٹو فیکٹرز ہیں۔ اچھا پھر اب انفارچونیٹلی جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں
جو پالیٹکس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ تو اکیلے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ اب آپ کی ایون جو پڑوسی ممالک ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اچھا بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھی ہم نے ویسٹ کی طرف سوچا تھا کہ نہیں ویسٹ ہماری لک آفٹر کرے گا اور امریکہ شوڈ بی دیئر. کسی طریقے سے امریکہ نے دیکھ لیں جس طریقے سے آئی ایم ایف نے $1 بلین پلس جو انہوں نے دینے ہیں اور جس طرح انہوں نے مہنگائی کا طوفان وہ مچایا، جو انہوں نے شرائط رکھی فرینکلی اسپیکنگ، کہ کسی بھی ایک ریسپیکٹیبل نیشن کے لیے ایک مضبوط حکومت کے لیے اس طرح کی تو کوئی چیز ایک سے کبھی نہیں ہم نے دیکھی جو کہ آپ آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہیں. تو دیٹ مین دیر از سم پاور بیہائنڈ آئی ایم ایف کہ جو اس حکومت کو کسی چیز ان کا بازو مروڑ رہی ہے، کوئی پرابلم کریٹ کر رہی ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ حکومت بڑی دعوے کر رہی تھی پیٹرول کو سستا، ڈالر کو کم نیچے لے جائیں گے. ڈالر آج جو ہے $282 کا ہو گیا ہے اور اس کی ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں ہوا. اور آج جو ہم نے دیکھا کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں $5 مزید اضافہ کر دیا ہے اور جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $272 فی لیٹر ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت $13 اضافے کے بعد $293 فی لیٹر ہو گئی ہے. مٹی کا تیل $2 اور اسی کے ساتھ ساتھ 56 پیسے مہنگا ہو کر $190 29 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے. بطول مجھے آپ کہیے گا، جیسے کہ بڑے دعوے کیے جا رہے تھے معاہدہ ہو جائے گا، ابھی تک معاہدہ نہیں ہو سکا. اگلے ہفتے، پچھلے ہفتے، اگلے ہفتے، یہی ہم سیکوینس دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے تک اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ آئی ول ڈیل ود آئی ایم ایف، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو سارکاسٹکلی بھی کہتے تھے اور ان کو تانا بھی دیا انہوں نے آن اسکرین کہ آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود آئی ایم ایف، اور یہ کہ ہمیں آئی ایم ایف کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول کا معاہدہ ہوگا ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ کتنے انکمفرٹیبل ہیں اس بارے میں بات کرنے پہ. ورلڈ بینک کے حوالے سے ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو $400 ملین کا قرض دینا تھا اس بنیاد پہ کہ اگر پاکستان اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 17% تک لے کے جائے، جو اس سے قبل پاکستان نے ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. لیکن یہ نہیں ہو پا رہا. ٹیکس کلیکشن پاکستان کی 13% سے 10% تک آ چکی ہے. کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے. آئی ایم ایف کی ٹارگٹس کو تو چھوڑیں، جو باقی انٹرنیشنل کریڈیٹرز ہیں ان کے ٹارگٹس پاکستان نے پورے نہیں کیے. یہ ریسنٹ خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول کا معاہدہ بار بار ہم یہ ہیڈ لائن دیکھتے ہیں، آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، اگلے ہفتے ہو جائے گا. اگر وہ معاہدہ ہو بھی گیا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو یہ بہت الارمنگ ہے کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ 150% کا ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہیں کچھ بیوروکریٹس کو، اس میں بھی آپ فیورٹزم کرتے ہیں. پھر کچھ سیکریٹریز روتے ہیں آپ کے پاس جا کے کہ پلیز ہمیں بھی ایگزیکٹو الاؤنس چاہیے، تو آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں. ایک بڑی اہم سٹوری آئی تھی آسٹیرٹی کی پالیسی کے حوالے سے. اس وقت بھی پاکستان کی کابینہ میں 14 یا 17 ایسے منسٹرز ہیں جو لگژری وہیکلز استعمال کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنی یہ لگژری وہیکلز استعمال نہیں کریں. بے شک میری کابینہ کا سائز بڑا ہے لیکن ہم نے اپنا ایکسپینس کٹ شارٹ کر دیا. کٹ شارٹ نہیں ہوا. آپ دیکھیں اور فالو کریں، نمبر پلیٹس کے ساتھ سٹوریز چھپی ہیں کہ یہ منسٹرز ہیں جو لگژری کارز استعمال کر رہے ہیں. تو جو آپ نے آسٹیرٹی کیمپین شروع کی تھی اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ شہباز، یہ تو اکانومی کی صورتحال ہے، آپ کو آئے دن ایسی خبر نظر آئے گی، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ آئے مل کے بات کریں. اور عمران خان نے بھی آج اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اب سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں جمہوریت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تو آئی تھنک اٹس اے بریکنگ نیوز فار اس. ٹھیک ہے، اور اگر عمران خان لیکن حکومت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، لیکن اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں سامنے آتا حکومت کا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. نصرت مرزا صاحب کو ایک کمنٹ کیجیے گا، مجھے یہ بتائیے گا، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی، ان کی باقاعدہ ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب عالمی مارکیٹ میں سستا ہوگا پیٹرول تو پھر شہباز شریف جو ہے وہ ریلیف دے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے. کون ہے ان سب کا ذمہ دار؟ اس کے پیچھے کیا ہے وجوہات؟ دیکھیے، آئی ایم ایف نے جس انداز سے پاکستان کو پریشر بلڈ کر رہا ہے، اس کے بعد میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے مدد طلب کرے. اب یہاں پر ایک خطرے کی گھنٹی بجتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف نہیں مان رہا ہے اور امریکہ سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں تو پھر امریکہ پاکستان سے کیا مانگے گا؟ اب جو خدشات ہیں دنیا لوگوں کے، جو کہ بہت حساس بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ کہیں پر ہمارے جو اثاثہ جات ہیں ان کی طرف کوئی نگاہ بد نہ ڈالے.
تو اب یہ صورتحال کیونکہ جس وقت آپ بارگیننگ پہ آتے ہیں کیونکہ انہوں نے جتنا ٹائٹ کرنا تھا, جتنا آپ کو کسنا تھا, جتنا آپ کے شہرک پر انگوٹھا دبا کر آپ کو پریشر ڈالنا تھا وہ انہوں نے ڈال دیا, اور آپ نے ہتھیار بھی ڈالے اور آپ نے ان کو ہر طرح سے ان کے قبضے میں آپ جا رہے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کے جو اب یہ جو سیاسی بارگیننگ ہوگی یہ ایک خطرناک عمل ہے. اس میں دو طریقوں, کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو, یا یہ ضرور ڈالا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں اسحاق ڈار شامل کی ہو. معاشی پالیسی کیا ہے سر؟ اسحاق ڈار کی معاشی پالیسی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو لایا گیا تھا؟ دیکھیے نا, اسحاق ڈار پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. اس کے بارے میں مجید نظامی مرحوم صاحب جو کہ نواب عباس کے چیف ایڈیٹر تھے اور شریف خاندان کے استاد تھے, وہ مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہی از اے ڈگنیفائڈ کلرک, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج موجود تھے اسد محمود صاحب تھے, نصرت مرزا صاحب تھے, بطول راجپوت صاحبہ تھی. آج کچھ پولنگ ہم نے کریٹ کی تھی سوشل میڈیا پر. پہلا سوال کچھ اس طرح تھا کہ عمران خان اگر قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں تو پھر گرفتاری دینی چاہیے, جس کا جواب ہاں میں 26% جبکہ نہیں میں 74% آیا ہے. دوسرا سوال کچھ اس طرح تھا کہ کیا واقعی ہی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہو رہے, جس کا ہاں میں جواب 89% جبکہ نہیں میں 11% آیا ہے. تیسرا سوال کچھ اس طرح ہم نے کریٹ کیا کہ کیا پیٹرول مہنگا ہونے کی ذمہ دار حکومت نہیں بلکہ IMF ہے, جس کا ہاں میں جواب 37% جبکہ نہیں میں 63% آیا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اللہ حافظ.